السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں بات وہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں ثواب کیسے پہنچائیں۔ جو ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں انہیں کیسے بخشیں، انہیں ثواب کیسے پہنچائے، کیا طریقہ ہے قرآن شریف پڑھ کے یا کچھ صورتیں پڑھ کے یا کچھ آیتیں پڑھ کے ان کو ثواب پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ثواب پہنچانا، اور کیا اس کی نیت پہلے کرنی ضروری ہے یا بعد میں کرنی ضروری ہے، اور کیا اس کے لیے دعا کس طریقے سے کریں گے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے، پوری ویڈیو دیکھیے تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن شریف جو آپ پڑھ رہے ہو وہ آپ کسی کو بخشنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے سوچ لیا، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے سوچ لیا کہ یہ قرآن شریف میں فلاں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں اور ان کو بخشنا چاہتا ہوں، تو بس دل میں یہ نیت آپ نے کر لی شروع میں ہی، قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے یا کچھ صورتیں شروع کرنے سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ میں ان کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے قرآن شریف پڑھا تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ان کے لیے ان کو پہنچانے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اس سے آپ کا جو نیت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں، 3 بار درود شریف پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، جو بھی میں نے قرآن شریف پڑھا ہے اس کا ثواب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر، اور میرے جو فلاں ہیں، رشتہ دار ہیں، جن کو بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں، ان تک اس قرآن شریف کا، ان صورتوں کا یا اتنے قرآن کے حصے کا ثواب وہاں پہنچائے، اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ وہ ثواب وہاں پہنچ جائے گا۔ تو بس یہی ہے، کیا ہے کہ دل میں نیت ہو، تو یہ تو ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی نیت کر لی ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کری ہے اور آپ نے پہلے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا اور 2-3 سپارے پڑھ لیے یا کچھ 10-15 سپارے پڑھ لیے، اور پھر آپ نے سوچا کہ میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ بعد میں کیا، جو آپ نے پڑھ چکے ہیں، آپ کا کوٹے میں، آپ کے کھاتے میں ایک طریقے سے وہ لکھا گیا، اتنا قرآن شریف، اتنے سپارے آپ کے کھاتے میں لکھے گئے، فرشتے لکھ رہے ہیں ہر وقت۔ تو آپ بعد میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، جو بھی میں نے قرآن شریف پڑھا ہے، یہ صورتیں پڑھی ہے، اس کا ثواب ان جو بھی آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں ان تک پہنچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب پہنچانے کے بعد اپنے رشتہ داروں تک پہنچائے، اور جن کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، جن کا آپ نام لیں گے اور ذہن میں رہیں گے، دل میں رہیں گے، ان سب تک ان کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تو آسان طریقہ ہے، کوئی کنفیوژ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے بار بار کہا ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ لطیف الخبیر ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، باریک سے باریک چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں، دل میں بھی دعا کریں، ظاہراً بھی دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر زور سے بھی دعا کریں، اور اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کو یاد رکھا کریں اپنی دعاؤں میں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور قرآن شریف پڑھیں تو اپنے لیے اور ان کے لیے بھی ثواب پہنچانے کی کوشش کیا کریں، اور ان کو یاد رکھا کیا کریں، اور یہ بھی یاد رکھا کیا کریں کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا کے جائیں کہ کس طریقے سے پھر ہمارے جانے کے بعد وہ ہمیں قرآن شریف بخشے اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔